بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، تو ہم برانچز کو ڈسکس کر رہے تھے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی برانچز کو. سیکنڈ لیکچر میں ہم نے کچھ برانچز کو میں نے آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا تھا ڈیٹیل میں، تو ہم ان کو اپنے ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. 2-3 برانچز رہ گئی تھیں تو اس کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، پہلے ویک کا یہ تیسرا لیکچر ہے. تیسری ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہوگی. ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس، دیٹس کالڈ فزی لاجک. فزی لاجک یہ پروپوزڈ ان 1965. فزی لاجک یہ بڑی انٹرسٹنگ برانچ ہے اے آئی کی. فزی لاجک ابھی تک آپ 5th سیمسٹر میں ہے نا، اے آئی کا یہ کورس پڑھ رہے ہیں. تو ابھی تک آپ جب کمپیوٹر سائنس میں آئے ہیں، آپ نے بی ایس جوائن کیا تھا، تو ابھی تک آپ ایک قسم کی لاجک سے فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ مسلسل ایک ہی لاجک پڑھ رہے ہیں. دیٹس کالڈ جس کو آپ کہیں گے اسے بائنری لاجک کہیں یا بولین لاجک کہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا اس سے ہٹ کے ایک اور لاجک ہے. آپ تو بائنری سے فیملیئر ہیں، یہ ایک فزی لاجک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہے جو ایک علیحدہ سے آپ کو لاجک کا جو ہے ویو دکھا رہی ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. بائنری لاجک کا آپ کو پتہ ہے کہ بائنری لاجک جو ہے کیا ہوتی ہے. بائنری لاجک میں جو ہے آپ کے پاس 2 پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ویریبل ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ 2 اسٹیٹس میں ہو سکتی ہے. صرف اور صرف اس کی 2 اسٹیٹس پاسبل ہیں. اسی وجہ سے ہم اسے بائنری کہہ رہے ہوتے ہیں یا بولین کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ ان اسٹیٹس کو یا ان آؤٹ کمز کو جو بھی کہنا چاہیں، لیبل آپ جو بھی دے دیں، چاہے آپ انہیں کہہ دیں بائنری لاجک میں every variable has just 2 possible states. چاہے آپ اسے آن آف کہہ دیں، لیبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ اسے 0 اور 1 کہہ دیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اسے ٹرو اور فالس کہہ دیں، چاہے آپ اسے یس اور نو کا نام دے دیں، چاہے آپ اسے نیگیٹو یا پازیٹیو کہہ دیں. تو یہ ہمارے ہر ویریبل کی یہ 2 پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں بائنری لاجک میں، جس سے آپ ابھی تک فیملیئر ہیں. یہ جو فزی لاجک ہے یہ اس سینس میں انٹرسٹنگ ہے کہ فزی لاجک والوں کا کلیم یہ ہے کہ چیزوں کی 2 سے زیادہ پاسبل اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بائنری لاجک تو کہتی ہے چیزوں کی 2 ہی پاسبل اسٹیٹس ہیں. فزی لاجک والے کہتے ہیں کہ چیزوں کی 2 سے زیادہ بھی پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. کتنی پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل 3 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، مطلب آپ جتنی کہنا چاہیں. 2 کے علاوہ 5، 10، 50، 100، 2 کے علاوہ 2 سے زیادہ بھی پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ آپ ہیومنز، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہیومنز جو ہیں اپنی ڈیلی لائف میں بائنری لاجک سے زیادہ ہم فزی لاجک سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے اور آپ کے بارے میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اگر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم اپنے کورس میں یا کلاس روم میں جو ہے وہ بائنری لاجک استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن ہم اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ تر جو ہے ہم ہیومن جو ہیں وہ فزی لاجک سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ چیزوں کی 2 سے زیادہ پاسبل آؤٹ کمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سینس میں جو ہے یہ جو فزی لاجک ہے اس لحاظ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن آف بولین لاجک. ایکسٹینشن کس سینس میں ہے کہ چیزوں کی 2 سے زیادہ پاسبل اسٹیٹس ہیں. بائنری لاجک تو یہ ہے نا کہ یا آپ اس پول کے اوپر ہیں
یا آپ اس پول کے اوپر ہیں، یا آپ 0 پہ ہیں یا آپ 1 پہ ہیں، ٹھیک ہے، یا چیز جو ہے ٹرو ہے یا پھر چیز جو ہے وہ فالس ہے. یہ 2 پولز ہیں بس، یا آپ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے. فزی لاجک والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ 2 پولز اویلیبل نہیں ہیں، ان 2 ویلیوز کے درمیان میں بھی یہ پوری اسپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ کنٹینیوس، یہ ایک پوری ایک اسپیس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ادھر درمیان میں بھی کہیں پہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں بھی بے شمار جگہوں پہ آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ صرف ٹرو ہوں یا فالس ہوں. چیزیں جو ہیں وہ اب یہ بظاہر بڑا عجیب سا آپ کو لگے گا یہ بات، لیکن بہرحال کلیم ان کا یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ چیز جو ہے وہ ٹرو ہو یا فالس ہو. وہ تھوڑی سی ٹرو بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی تھوڑی فالس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. پارشیلی ٹرو بھی ہو سکتی ہے اور پارشیلی فالس بھی ہو سکتی ہے. 0 1 پہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں پولز پہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان دونوں پولز کے درمیان میں بھی چیز آ سکتی ہے. یہ فزی لاجک والے کلیم کرتے ہیں پارشیلی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے ٹرو، یا پارشیلی بھی فالس ہو سکتی ہے. اب اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کہیں کہ یا صرف حق ہوتا ہے اور یا صرف باطل ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں کیا اللہ معاف کرے کہ یہ کوئی فزی لاجک والے منافقت لے کے آ رہے ہیں. ہاں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو آپ سمیسٹر کے اینڈ پہ ٹیچر ایویلویشن کرتے ہیں نا، کہ ٹیچرز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے سو دیٹ یونیورسٹی کے پاس فیڈ بیک آ جائے. تو بائنڈری لاجک کیا ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ جی سر نوید جو ہے، نوید کاظم جو ہیں، یا تو وہ اچھے ٹیچر ہیں یا پھر وہ بہت برے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو بائنڈری لاجک ہو گئی کہ یا تو آپ سر نوید کو اچھا کہیں گے، یا اچھا نہیں کہا تو پھر دوسرا پول ہے، آپ جائیں گے اس پہ اوپر کہ سر نوید اچھے ٹیچر نہیں ہیں، برے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فزی لاجک والے کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں پولز کے درمیان میں بھی آپ کو اویلیبل ہے چیزیں، ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ سر نوید کو اچھا یا برا رکھیں، آپ سر نوید کو درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی فلاں ٹیچر کیسا ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہی ہے. تو اب یہ جو بس ٹھیک ہی ہے، یہ جو آپ نے کہا بس سو تو گزارا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والے جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ان 2 پولز کے درمیان میں کہیں پہ پلیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو درمیان میں جب آپ پلیس کر رہے ہیں چیزوں کو، ڈیلی لائف میں آپ یہ کام اکثر کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کے کلاس میں یونیورسٹی میں دوست ہوں گے یا ویسے زندگی میں آپ کے دوست ہوں گے، تو اب بائنڈری لاجک تو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو بائنڈری لاجک کے تحت آپ سوچیں تو آپ کہیں گے یا تو یہ میرا دشمن ہے یا پھر یہ میرا دوست ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. بائنڈری لاجک تو یہ کہے گی کہ جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے باہر، ٹھیک ہے، جس سے آپ ملے ہیں یونیورسٹی میں یا گلی محلے میں، ٹھیک ہے، شہر میں، تو وہ یا تو آپ کا دوست ہے یا پھر آپ کہیں دشمن ہے. بائنڈری لاجک تو ان 2 پولز کے علاوہ آپ کو اور کوئی گنجائش نہیں دے رہی ہوگی. یا تو میرا یہ جانی دوست ہے، جگری دوست ہے، یا یہ میرا جانی دشمن ہے، ٹھیک ہے. لیکن فزی لاجک کیا کہتی ہے کہ آپ ان 2 پولز کے درمیان میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، اور آپ انفیکٹ ریئل لائف میں ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ریئل لائف میں آپ ہر کسی کو اپنا بیسٹ فرینڈ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی آپ ہر کسی کو دوسرے پول پہ جا کے اللہ معاف کرے کہ آپ اس کو اپنا جانی دشمن ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس فلاں وہ میرا واقف ہے، آپ کہہ دیتے ہیں نا اس طرح کہ وہ میرا واقف ہے. کوئی آپ کا صرف جو ہے چائے کی میز تک کا دوست ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ذرا زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ صرف ہیلو ہائے ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ آپ کی صرف چہرے کی حد تک شناسائی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے محلے کا ہی رہنے والا ہے، یا یہ بندہ ہماری یونیورسٹی کا ہی ہے. تو یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں آپ کے پاس. ضروری نہیں کہ آپ چیزوں کو ہمیشہ بائنڈری میں ہی کیٹیگرائز کریں. ہم چیزوں کو جو ہے درمیان میں پلیس کر رہے ہوتے ہیں عموماً عام طور پہ. بلکہ اگر ریئل لائف میں اگر آپ غور کریں تو اگر جو ریئل لائف میں جو لوگ بائنڈری لاجک پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں ذرا ایموشنل قسم کا بندہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یار یہ ذرا ایموشنل بندہ ہے، یہ یا تو ادھر ہوتا ہے یا پھر فوراً ہی ادھر ہو جاتا ہے، کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو یا تو آپ سے بالکل خوش ہے یا بالکل ہی ایک دم ہی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کا بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو بائنری لاجک والے کے بارے میں آپ کا جو ایک فیلنگ آپ میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ ایموشنل بندہ ہے، یہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ذرا ہارڈ قسم کا بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو عموماً ہم ایسا کر نہیں رہے ہوتے، زیادہ تر واقعی ہم فزی لاجک سے کام لے رہے ہوتے ہیں. فزی کا مطلب ہی ہے فزی لفظ کا، ٹھیک ہے. یہ جو فزی کا میننگ ہے، فزی مینس آپ کیا کہیں، آپ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز میں فزینس ہے، آپ کہیں کہ ایمبیگٹی ہے، ٹھیک ہے، ایمبیگٹی ہے، ایمبیگیوس ہونا، ٹھیک ہے. ہاں اردو میں اگر میں کہوں تو ابہام کا پایا جانا، مبہم ہونا، کسی چیز کا ایمبیگوس ہونا، کنفیوژن کو ہم فزینس کہتے ہیں. کسی چیز میں اگر کنفیوژن ہے، کوئی چیز ایمبیگوس ہے، مبہم بات ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فزینس ہے. ڈیلی لائف میں ہم نیچرل لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جب ہم اردو یا انگلش استعمال کرتے ہیں اسے ہم نیچرل لینگویج کہتے ہیں. تو نیچرل لینگویج میں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ فزینس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم عموماً خیال نہیں کرتے کیونکہ ہم نیچرل لینگویج سے شروع سے ہی مانوس ہیں، تو ہمیں اتنا خیال نہیں آتا کہ بات مبہم ہے. لیکن نیچرل لینگویج میں بائی ڈیفالٹ، بائی نیچر وہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایک فقرہ کہا کہ جی آج بہت بارش ہوئی. اب بظاہر تو آپ کہیں گے کہ جی اب اس فقرے میں کیا فزینس پائی جاتی ہے یا اس فقرے میں کیا ابہام پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ابہام یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت بارش ہوئی. اب یہ جو لفظ بہت ہے نا، اب یہ فزی لفظ ہے. فزی لفظ کس طریقے سے ہے کہ اب یہ نہیں پتہ کہ جی یہ جو کہنے والا بہت کہہ رہا ہے اس کے نزدیک بہت کا کرائٹیریا کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت بارش ہوئی. ہو سکتا ہے کہ جی میں بھاولپور بھی رہا ہوں کافی عرصہ، تو بھاولپور میں بارش بہت کم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ صاحب بھاولپور کے رہنے والے ہوں جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے. پتہ چلے ہلکی سی بوندا باندی ہوئی ہے اور وہ جو ہے موڈ میں آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آج بہت ہی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فزینس ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ کافی موسلا دھار بارش ہوئی ہو، تو یہ ذرا مسئلہ ہے اس لفظ بہت میں، ٹھیک ہے. فلاں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں، میں آپ سے فار ایگزامپل پوچھتا ہوں کیا حال ہیں آپ کے، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں اچھا یا برا. دو جگہوں پہ اس کو پلیس نہیں کرتے، آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں، ٹھیک ہے، بس سو. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو نیچرل لینگویج میں ہم یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، اس میں فزینس آ رہی ہوتی ہے، ابہام آ رہا ہوتا ہے. تو فزی لاجک کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہ فزینس پائی جا رہی ہے ان چیزوں کو، نیچرل لینگویج کی چیزوں کو ہم کیسے اس ڈومین میں لا کے ایڈریس کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. تو فی الحال جب اس کے اپنے لیکچرز آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے، فزی لاجک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. فی الحال تو ایز اے انٹروڈکشن آپ کے لیے یہی چیز ہی کافی ہے کہ فزی لاجک میں چیزوں کی 2 سے زیادہ پاسبل سٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 3 4 5 10 50 2 سے زیادہ بہرحال پاسبل سٹیٹس ہوں گی. اچھا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. یہ کوئی فزی لاجک ورسز بائنری لاجک کمپٹیشن نہیں چل رہا کہ ہم کہیں کہ جی بائنری لاجک زیادہ اچھی ہوتی ہے یا فزی لاجک زیادہ اچھی ہوتی ہے. اگین اگر آپ ایسا سوچیں گے تو یہ تو پھر آپ بائنری لاجک سے کام لے رہے ہیں کہ میں یہ استعمال کروں یا میں وہ استعمال کروں. ایک چیز بتائیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو بائنری لاجک ہو جائے گی. تو بائنری لاجک اور ادھر فزی لاجک کا کمپٹیشن نہیں ہو رہا. نہ فزی لاجک والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بائنری لاجک فضول ہے، ٹھیک ہے. بائنری لاجک جہاں پہ استعمال ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بہت خوبصورت انداز میں استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس کا استعمال بہت اچھا ہے، وہاں پہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا. آپ کے کمپیوٹر سائنس میں آپ بائنری لاجک استعمال کر رہے ہیں، آپ کا آپریٹنگ سسٹم، آپ کا کمپیوٹر آرکیٹیکچر سارا کے سارا، آپ کی پروگرامنگ لینگویجز، یہ ساری بائنری لاجک پہ ہی کام کر رہی ہوتی ہیں نا، اسی اصول کے تحت آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. جہاں پہ وہ استعمال ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بہت خوبصورتی سے استعمال ہو رہی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا. تو یہ مقابلہ نہیں ہے بائنری ورسز فزی لاجک کا. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں ڈیلی لائف میں جہاں پہ چیزوں کی 2 سے زیادہ پاسبل سٹیٹس ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ آپ فزی لاجک آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، دیٹ از کالڈ ری انفورسمنٹ لرننگ. یہ ایک اور ایریا تھا.
ری انفورسمنٹ لرننگ. اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اے آئی کے جو الگریدمز ہیں وہ باقی الگریدمز کی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ ان پٹ کرتے ہیں, وہ ان پٹ لیتے ہیں, پروسیسنگ کرتے ہیں, نالج جو ہے آؤٹ پٹ کی فارم میں لیتے ہیں. تو ان پٹ کو ہم نے کیا کہا تھا کہ ان پٹ کو اے آئی میں کیا کہا جاتا ہے, ٹریننگ ڈیٹا کہا جاتا ہے. ٹریننگ ڈیٹا کے اوپر الگریدم جو ہے وہ لرننگ کر رہا ہوتا ہے, یا میں نے کیا کہا تھا, ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹریننگ ڈیٹا مسٹ ہوتا ہے اے آئی کے الگریدم کے لیے. لیکن یہ جو ری انفورسمنٹ لرننگ ہے جہاں پہ ٹریننگ ڈیٹا نہیں ہوتا, کسی قسم کا کوئی ٹریننگ ڈیٹا پہلے سے ہمارے پاس نہیں ہوتا, تو پھر الگریدم لرننگ کیسے کرتا ہے؟ ظاہر ہے الگریدم کو تو لرننگ کے لیے یہ ٹریننگ کے لیے ٹریننگ ڈیٹا چاہیے جس کے اوپر وہ ٹرین ہو سکے. اگر ٹریننگ ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے الگریدم جو ہے وہ کیسے لرننگ یا ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لرننگ یا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, لرننگ اور ٹریننگ is done through reward یا penalty. کہ ایک جی ایجنٹ ہے, ٹریننگ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, ایک ایجنٹ ہے, آپ سمجھ لیں روبوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے مختلف موومنٹس سیکھنی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے جانے کا راستہ ڈھونڈنا ہے. اب اس کے پاس کوئی ٹریننگ ڈیٹا پہلے سے اویلیبل نہیں ہے, تو وہ کبھی رائٹ کی طرف موو کر رہا ہے, کبھی وہ لیفٹ کو موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مختلف ایکشنز وہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹریننگ ڈیٹا نہیں ہے تو پھر وہ کس طریقے سے لرننگ کر رہا ہے, تھرو ریوارڈ یا پینلٹی کے ذریعے. کہ ایک ایکشن اس نے پرفارم کیا, ایک سائڈ پہ اس نے موو کیا, اگر تو وہ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے تو اسے ریوارڈ مل جاتا ہے, اسے انعام مل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی آپ کسی فارم میں اسے ریوارڈ دے رہے ہوتے ہیں, سو دیٹ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. اگر اس نے کوئی غلط ڈائریکشن میں موومنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اسے پینلٹی پڑ جاتی ہے. اس پینلٹی سے اسے پتہ چلتا, ساتھ میں فیڈ بیک مل رہی ہے اسے, ٹھیک ہے. ہر ایکشن کی بیس پہ اس کے پاس پہلے سے ٹریننگ ڈیٹا نہیں ہے, وہ ایکشن لے رہا ہے, مختلف سائڈس پہ موو کر رہا ہے رینڈملی. آپ سمجھ لیں کہ بس وہ ٹکریں مار مار کے نا تجربہ کار بندے کی طرح مختلف ایکشن پرفارم کر کے اپنی ہی چیزوں, اپنی ہی ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اپنے ہی مختلف ایکشن لے رہا ہے, انہی کی بیس پہ سیکھ رہا ہے. ساتھ میں اسے البتہ فیڈ بیک مل رہی ہے کہ اگر وہ ایک ایکشن لیتا ہے اسے ریوارڈ مل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اچھا ایکشن پرفارم کیا ہے. زیادہ ریوارڈ مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھا ایکشن تھا, ہائیلی ڈیزائریبل تھا, ٹھیک ہے, ہائیلی فیوریبل ایکشن اس نے پرفارم کیا ہے. اسی طریقے سے اگر اسے پینلٹی پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا. تو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ اس چیز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ ٹریننگ ڈیٹا کی ایبسنس میں جو ہے لرننگ کی جائے تھرو ریوارڈ یا پینلٹی کی بیس پہ. ایک کمپیوٹر ایجنٹ کی جو ہے وہ لرننگ کروائی جائے تاکہ وہ چیزیں سیکھ لے کہ کون سے ایکشن جو ہیں وہ ضروری ہیں. مثلا کوئی بھی گول اس نے پرفارم کرنا ہے تو اس گول تک پہنچنے کے لیے, وہ ٹاسک انجام دینے کے لیے کون سے ایکشن ضروری ہیں, کون سے فیوریبل ایکشن ہیں, ڈیزائریبل ایکشنز ہیں, تو وہ ان کو سیکھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بار بار تجربے کر کے مختلف ایکشن لیتے ہوئے ریوارڈ اور پینلٹی کی بیس پہ. سو دس از کالڈ ری انفورسمنٹ لرننگ, ٹھیک ہے. اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے آئی کی اس کے علاوہ بھی مزید برانچز ہیں. یہ جو میں نے 9 برانچز تو آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈسکس کر لی تھی نا. میں نے آپ کو ویسے بتایا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے پاس کورس میں چونکہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو ہم یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کورس پہ ان کا ہلکا ہلکا انٹروڈکشن لے سکیں, ٹھیک ہے. ادروائز اس کے علاوہ بھی اے آئی کی برانچز ہیں, وہ شاید ہم اس کورس میں ڈسکس نہ کر سکیں, مے بی ٹائم مل جائے تو دیکھیں گے. فار ایگزامپل آنٹ کالونی آپٹیمائزیشن ہے, اے سی او, یہ آپ کو ویسے مختصراً بتا رہا ہوں. اے سی او اسے کہتے ہیں آنٹ کالونی آپٹیمائزیشن, نام سے ہی ظاہر ہے, ٹھیک ہے. یہ آنٹس کے بیہیویئر سے انسپائریشن لی گئی ہے, چیونٹیوں کے بیہیویئر سے انسپائر ہو کے
یہ 90s میں 1992 کے آس پاس یہ جو ہے برانچ جو ہے یہ انٹروڈیوس کی گئی تھی. اب یہ فل فلیج ایک برانچ ہے. اس کے اندر بے تحاشا قسم کے الگوریتمز ہیں. آنٹ کالونی آپٹیمائزیشن, چونٹیوں کے بھی اگین ہیومن کے اوپر فوکس نہیں تھا, سمجھ رہے ہیں نا بات, ٹھیک ہے. چونٹیوں سے انٹیلیجنٹ بیہیویئر جو ہے جو وہ ایگزبٹ کر رہی تھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو الگوریتم کی فارم میں ڈالا گیا. دس از کالڈ آنٹ کالونی آپٹیمائزیشن. تو یہ بھی ایک اے آئی کی برانچ ہے. اس کے علاوہ جینیٹک پروگرامنگ ہے. بے تحاشا اور بھی برانچز ہیں, میں ویسے آپ کو اس کا نام دے رہا ہوں. جینیٹک پروگرامنگ ہے, جی پی اسے کہتے ہیں. پھر رف سیٹس ہے, یہ بھی اے آئی کی ایک برانچ ہے. پھر آپ کہہ لیں کہ جی ایولیوشنری اسٹریٹجیز ہیں. ایولیوشنری اسٹریٹجیز تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں ایٹسیٹرا. تو اس کے علاوہ بھی اے آئی کی اور برانچز بھی ہیں. تو برانچز والا انٹروڈکشن تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب میں مختصر انداز میں ہم کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اے آئی کی ایپلیکیشنز. ایپلیکیشنز آف اے آئی. ایپلیکیشن سے کیا مراد ہے کہ آخر یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور اس کے اندر اتنی برانچز ابھی ہم نے دیکھی ہیں, یہ جو اتنا شور ڈالا ہوا ہے 1956 سے, ٹھیک ہے, اور اتنی برانچز بنی ہوئی ہیں, آخر ان کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے, کس ایریے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہم نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں آخر اس نالج کو استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے, ایپلیکیشن سے یہ مراد ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو اچھا میں گنوانا چاہوں تو پھر اے آئی کی تو بہت زیادہ ایپلیکیشن ایریاز میں گنوا سکتا ہوں. میں فار ایگزامپل مختصراً آپ کو بتاؤں, میں اصل میں اس کو ایک اور لحاظ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کو کسی اور لحاظ سے ڈسکس کروں. مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو فار ایگزامپل اے آئی جو ہے وہ گیمنگ میں یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, گیمنگ انڈسٹری میں. اچھا اے آئی جو ہے وہ ایگریکلچر ایریا میں یوز ہو رہی ہے. اے آئی جو ہے وہ فائنانس سیکٹر میں یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اے آئی جو ہے اس کی بیس پہ وہ ملٹری میں یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کرمنالوجی میں یوز ہو رہی ہے, کرائمز سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. مجرموں کے جو ہے فیس ڈیٹیکشن یا اس قسم کی چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے اے آئی, ٹھیک ہے. ویدر فور کاسٹنگ ہو گئی. تو یا میڈیکل فیلڈ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو گنوائی جا سکتی ہیں. یہ جو میں نے جلدی یہ کچھ ایریاز لکھتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں گے اور اگر خود سے نیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اور بے تحاشا اس کے ایپلیکیشن ایریاز مل جائیں گے کہ یہ کہاں پہ اے آئی یوز ہو رہی ہے. انفیکٹ میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے. بلکہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور تھوڑا سا میرا ساتھ دیں, میرے ساتھ کوآپریٹ کریں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اوپر خود سرچ کریں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے مجھے 2-3 صفحوں کی اگر آپ رپورٹ سبمٹ کرا سکیں تو مطلب آپ اس کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیں. بہت آسان اسائنمنٹ ہے, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ سمپل یہ کریں گوگل پہ جائیں, ٹھیک ہے, اور گوگل پہ یہی لفظ لکھ دیں ایپلیکیشنز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو وہ آپ کے پاس اتنے بے شمار لنکس آ جائیں گے. کوئی شروع کے 3-4 لنکس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بیس پہ مجھے جو ہے اگر آپ زیادہ بڑی نہیں 2-3 صفحوں کی ایک رپورٹ سبمٹ کرا دیں جس میں ایپلیکیشن لکھی ہوئی ہوں, تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے. خود میں ذرا آج اس کو کسی اور حوالے سے ڈسکس کرتا ہوں. ایپلیکیشن کو یہ چیز میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ایریا جو میں نے لکھے ہیں یا جو آپ ویسے گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس کے اوپر مجھے ایک اسائنمنٹ 2-3 صفحوں کی بنا کے دے دیں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک ایریا کا نام لکھیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہیڈنگ دیں کہ اس ایریے میں یوز ہو رہی ہے, اور پھر نیچے 3-4 لائنوں میں 4-5 لائنوں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں, ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 یہ ایریا, اور پھر 4-5 لائنوں میں آپ نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
وہی انٹرنیٹ سے چیز اٹھا کے آپ نے اس کو نوک پلک سنوار کے ذرا اس کی 2-3 صفحوں کی رپورٹ سبمٹ کرا دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اور اس کو پڑھ لیں، بجائے اس کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بس کاپی پیسٹ کر کے ادھر ویب سائٹ سے اٹھا کے چیز جو ہے ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ بنا کے مجھے دیکھ دیں مائکروسافٹ ورڈ کا. اس کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، بیکاز یہ پھر آپ کے کورس کا پارٹ ہوگی. ہاں، آپ کے وہ ایگزامز میں بھی انکلوڈیڈ ہوگی، جو آپ نے خود ایک مجھے یہ 2-3 صفحوں کی اسائنمنٹ دی ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اسے پڑھا ہوا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے آپ سبمٹ کرا دیں گے، اگلے ویک کرا دیں، 1-2 ہفتوں میں کرا دیں. بہت آسان سی اسائنمنٹ ہے. تو میں فی الحال ان کو اس حساب سے ڈسکس نہیں کر رہا. میں اپلیکیشنز کو ایک ذرا اور حساب سے ڈسکس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ذرا براڈر لیول پہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہے نا کہ بالکل آپ نے ایک فیلڈ کے اوپر جا کے فیلڈ بائی فیلڈ ایک بالکل نیرو سینس میں آپ نے جا کے بتایا کہ اس ایریا میں بھی، اس ایریا میں بھی. میں ذرا ان فیلڈ سے اوپر جا کے تھوڑا سا براڈر لیول پہ، تھوڑا سا موٹے انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے آئی کہاں کہاں پہ یوز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ذرا بگر لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب فار ایگزامپل ذرا براڈر لیول پہ آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آئی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. اس کی اپلیکیشنز ہیں ڈیٹا مائننگ میں. اب اس کو میں براڈر کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ براڈر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے ڈیٹا مائننگ. آپ کہیں گے کہ جی یہ بس ڈیٹا مائننگ میں استعمال ہوتی ہے، یہ ایک لفظ ہے. لیکن آپ جانتے ہوں گے، آپ 5th سیمسٹر میں ہیں تو آپ ساتھ میں ڈیٹا مائننگ کا کورس بھی آپ کا ہوگا کہ ڈیٹا مائننگ کوئی ایک صرف لفظ نہیں ہے. آگے اس کے اندر ڈیٹا مائننگ کی مزید اتنی سب فیلڈز ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اے آئی ڈیٹا مائننگ میں یوز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا مائننگ کے اندر اور بھی جتنی چیزیں، جتنی سب فیلڈز آ رہی ہیں، جتنی اس کی برانچز ہیں، پھر وہ وہاں پہ استعمال ہو رہی ہوگی اے آئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بظاہر کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن یہ کوئی صرف ایک ایریا نہیں ہے، اس کے اندر بے تحاشا ایریا ہیں. آپ ابھی ڈیٹا مائننگ میں پڑھیں گے جب آپ کے لیکچرز آگے جائیں گے. فار ایگزامپل ڈیٹا مائننگ میں کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے. ہاں جی، کلسٹرنگ آ جاتی ہے، اور کیا ہے جی، فیچر ایکسٹریکشن آ جاتی ہے، فیچر ایکسٹریکٹ کرنا، فیچر ایکسٹریکٹ کرنا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا مائننگ کے آگے جتنی بھی برانچز آ رہی ہوتی ہیں یا سب ایریاز ہیں، تو جب آپ صرف ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ اے آئی ڈیٹا مائننگ میں ہے تو وہ ایک لفظ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کی مدد سے ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، اے آئی کی مدد سے ہم کلسٹرنگ کر سکتے ہیں، اے آئی کی مدد سے ہم فیچر ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس کو میں براڈر لیول کہہ رہا تھا کہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹا مائننگ آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کے اگر اس کے اوپر کچھ لیکچرز آپ کے ہو گئے ہیں کہ ڈیٹا مائننگ سے کیا مراد ہے. اگر ابھی لیکچر نہیں بھی ہوئے تو اگر آپ صرف اس مائننگ کے لفظ پہ ہی غور کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ڈیٹا مائننگ میں کیا ہو رہا ہوگا. مائننگ کس کو کہتے ہیں؟ مائن کرنا. ٹھیک ہے، زمین سے جو ہے آپ مختلف چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف قیمتی دھاتیں نکال رہے ہوتے ہیں، سم تھنگ ویلیویبل. ٹھیک ہے، سم تھنگ یوزفل جو ہے جب آپ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں مائننگ. تو ڈیٹا مائننگ سے اب کیا مراد ہوا؟ اب زمین کی جگہ ڈیٹا آ گیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو مائن کر رہے ہیں. آپ ڈیٹا کے اندر سے، آپ کے پاس بے تحاشا ڈیٹا ہے اور آپ اس کے اندر سے کوئی یوزفل یا کوئی ویلیویبل چیز نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نالج. ٹھیک ہے، کوئی پیٹرن، انٹرسٹنگ پیٹرن جو اس ڈیٹا کے اندر ہڈن ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں، آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس ڈیٹا میں مجھے کوئی انٹرسٹنگ پیٹرن مل سکتے ہیں، مجھے کوئی جو ہے انٹرسٹنگ ٹرینڈ نظر آ سکتا ہے. تو پھر آپ جو ہے اے آئی کے الگوریتھم ڈیٹا مائننگ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. وہ ڈیٹا مائن کر کے آپ کو کچھ ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا یہ ایک براڈر ایریا ہے اے آئی کا، جو کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر مزید کافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دوسرا اگر میں براڈر لیول پہ اس کو بتاؤں تو ہم کہیں گے کہ جی اے آئی کہاں پہ یوز ہو رہی ہے؟
اے آئی یوز ہوتی ہے آپٹیمائزیشن میں. اگین یہ ایک براڈر لیول پہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپٹیمائزیشن بظاہر کہنے کو ایک لفظ ہے کہ اچھا بس صرف آپٹیمائزیشن میں ہی استعمال ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپٹیمائزیشن آخر وہ کون سی فیلڈ ہے, آخر وہ کون سا ایریا ہے جہاں پہ آپٹیمائزیشن نہیں یوز ہو رہی ہوگی. ہر جگہ آپٹیمائزیشن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. آپٹیمائزیشن سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو آپٹیمائز کرنا, ٹو آپٹیمائز, وٹ ڈز اٹ مین بائی دا فریز ٹو آپٹیمائز؟ ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر فائنڈنگ دا آپٹیمل ویلیو آف سم تھنگ, سو اس آپٹیمل ویلیو سے کیا مراد ہے؟ آپٹیمائزیشن, آپٹیمل ویلیو, ٹو آپٹیمائز, یہ جو انگلش کے لفظ ہیں ان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, بڑا سادہ سا ہے. اگر آپ نے ہو سکتا ہے اپنے میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں نام سنا ان کا, مولانا الطاف حسین حالی کا, ٹھیک ہے, بہت اچھے ہمارے شاعر تھے, انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے. ان کا ایک شعر ہے, اب آپ کہیں گے کہ یہ سارے آپٹیمائزیشن کا بتا رہے ہیں تو اس میں الطاف حسین حالی کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو الطاف حسین حالی نے آپٹیمائزیشن کا بتایا ہوا ہے, تو ٹرسٹ می. سو میں بھی آپ کے سامنے ان کا شعر رکھتا ہوں. تو ان کا شعر ہے کہ جی ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تو یہ جو پہلا مصرع ہے نا, یہ آپٹیمائزیشن ہے. یہ جو مولانا الطاف حسین علی نے جو پہلا مصرع بتایا ہے, یہ جو خوب سے خوب تر کی جستجو ہے, دیٹ از کالڈ آپٹیمائزیشن. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپٹیمائزیشن کا مطلب ہے چیزوں میں بہتری لانا, مزید بہتر کرنا, اور کتنا بہتر کرنا, اس کے علاوہ مزید بہتری. اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, چیزوں میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. تو یہ جو خوب سے خوب تر کا سفر ہے, چیزوں کو مزید جو ہے امپروو کرنا, مزید بہتر بنانا, اس کو آپٹیمائزیشن کہا جاتا ہے. اب بھلا آپ غور کریں, اس لیے تو میں نے کہا ہے نا یہ ایک براڈر لیول پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صرف ایک لفظ ہے, لیکن پھر دنیا کا آخر کون سا ایسا بزنس ہے, دنیا کی آخر کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں بہتری کی, جس میں امپرومنٹ کی گنجائش نہ ہو؟ اگر ہے, جو کہ ہوتی ہے ہر جگہ امپرومنٹ کی گنجائش, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں. اے آئی ظاہر ہے آپٹیمائزیشن میں یوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپٹیمائزیشن جو ہے آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں میکسیمائزیشن, جی, اور دوسرے ماشاءاللہ آپ خود سے بڑے ذہین ہیں, تو دوسری کیا چیز ہوگی, دوسرا ایریا منیمائزیشن. تو یہ آگے جا کے آپٹیمائزیشن دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے, میکسیمائزیشن یا منیمائزیشن. یعنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں آپٹیمائزیشن کر رہا ہوں, میں کہ ایک چیز کو آپٹیمائز کر رہا ہوں, تو چلو مجھے تھوڑی سی تو سمجھ آ گئی کہ آپ کسی چیز کو بہتر کرنے کے چکر میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی, ہاں, کہ آپ کس طریقے سے اسے بہتر بنا رہے ہیں, کیسے امپرومنٹ لا رہے ہیں. تو جب آپ مجھے بتائیں گے نا یہ ادھر ان کے حوالے سے, تب مجھے بات سمجھ آئے گی. آپ کہیں گے میں میکسیمائزیشن کر رہا ہوں, اچھا, پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ اچھا جی کسی ویریبل کو, اپنی کسی بزنس کے کسی پیرامیٹر کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا آپ کہیں گے میں منیمائزیشن کر رہا ہوں, تو مجھے سمجھ آئے گی کہ کسی کوانٹٹی کو, کسی پیرامیٹر کو, کسی ایٹریبیوٹ کو یہ منیمم ویلیوز کی ڈھونڈ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے امپرومنٹ کہ ہم لاس کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے. صرف آپٹیمائزیشن سے تھوڑی سی بات ادھوری سمجھ آتی ہے. اتنی تو سمجھ آ جائے گی کہ بہتری لانا چاہ رہے ہیں, بہتری کس طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں, میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں یا منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اس میں. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کے سامنے میکسیمائزیشن کی ویسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ آگے جو ہے ہم اس کو یوز کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹیکل سوارم آپٹیمائزیشن, اس میں بھی آپٹیمائزیشن کا لفظ تھا, ٹھیک ہے. یا جینیٹک الگریدم ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے چیزیں کیسے آپٹیمائز کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں, سو دیٹ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپٹیمائزیشن سے کیا مراد ہے. میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں, بہت سادہ سے, ٹھیک ہے, بالکل بچوں والی مثال, ٹھیک ہے.
ٹوائے ایگزامپل، اس کو ہم کہتے ہیں ٹوائے ایگزامپل، بالکل کھلونا ٹائپ ایگزامپل ہے، حلوہ قسم کی مثال ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک فنکشن لکھتا ہوں، ایف از ایکول ٹو لیٹس سپوز اے اسکیئر پلس بی اسکیئر. بہت آسان سا فنکشن ہے، ایف از ایکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر. لیٹس سپوز اے کی جو ڈومین ہے وہ -100 سے +100 ہے، ہاں، اور اسی طریقے سے جو بی کی ڈومین ہے، ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاسبل ویلیوز یہ لے سکتے ہیں، یہ -100 سے یہ بھی لیٹس سپوز +100 تک ہے. اوکے، یہ دو ویریبل ہیں، یہ فنکشن ان دو ویریبلس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کن دو ویریبلس پہ؟ اے اور بی پہ. اے جو ہے اس رینج میں پاسبل ویلیوز لے سکتا ہے، یہ اس کی لیگل ویلیوز ہیں، اور بی کی یہ لیگل ویلیوز ہیں -100 سے +100 تک. اب ہم اس فنکشن کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہمارا کام ہے کہ ہم اس ایف از ایکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں، آپٹیمل ویلیوز ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اگین جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں سے پوری بات سمجھ نہیں آتی، پھر آپ پوچھیں گے کہ اچھا سر آپٹیمائز تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا میکسیمائز کروانا ہے اس کو فنکشن کو یا منیمائز کروانا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سو فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے. آپٹیمائزیشن تو ہے ہی ہے، اس کے اندر کیا ہے، ایف از ایکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کو یہ میں میکسیمائز کروانا چاہتا ہوں. سو کیا مطلب ہوا اس فنکشن کی میکسیمائزیشن کا، کہ میں اے اور بی کی ان ویلیوز میں انٹرسٹیڈ ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ فنکشن اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکے. فار ایگزامپل فار میکسیمائزیشن میں ادھر لکھ دیتا ہوں، آسان سی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی زیادہ بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو میکسیمائز کروا رہا ہوں اس فنکشن کو ایف از ایکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کو، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ in finding those values of A and B for which function gives maximum result. ٹھیک ہے، کہ میکسیمائزیشن ایف از ایکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر کی میکسیمائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ میں ان ویریبلس کی وہ ویلیوز جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس میں پٹ کی جائیں تو ایف کے جو ہے ایف والا میرا یہ جو فنکشن ہے وہ میکسیمم آؤٹ کم جنریٹ کرے. ٹھیک ہے، مثلا آپ اس کے اندر اے اور بی کی ڈفرینٹ ویلیوز پٹ کر سکتے ہیں نا، کہ آپ اس کے اندر 10 ڈال دیں اے میں، بی کی جگہ آپ -5 ڈال دیں، فارمولے میں پٹ کریں گے وہ ایک جواب آ جائے گا. کیا یہ میکسیمم جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں سر، اے کے اندر یہ ویلیو ڈال دیں، بی کے اندر کچھ اور ڈال دیں، وہ ذرا زیادہ میکسیمم ویلیو ہوگی. تو میں سب سے زیادہ میکسیمم ویلیو جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں، جو سب سے بڑی ویلیو ہوگی اے اور بی کی، وہ کون سی ویلیوز ہوں کہ آؤٹ کم سب سے زیادہ بڑھیا ہے. اب یہ تو چونکہ بہت آسان سا فنکشن تھا نا، اس لیے میں اس کو ٹوائے ایگزامپل کہہ رہا تھا، حلوہ ایگزامپل کہہ رہا تھا. یہ تو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اس کو تو اس کے اوپر کوئی الگوریتھم چلانے کی تو انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ اے کے اندر 100 پٹ کر دیں جو میکسیمم ویلیو ہے، اور بی کے اندر بھی 100 پٹ کر دیں، 100 پہ یہ اپنی میکسیمم ویلیو دے دے گا. انفیکٹ -100 پہ بھی میکسیمم ویلیو آ جائے گی، ہے نا، کیونکہ یہ اسکیئر ہو رہا ہے نا، تو چاہے 100 کا اسکیئر ہو چاہے یہ -100 کا اسکیئر ہو، تو یہ ان پہ میکسیمم ویلیوز دے رہا ہوگا. تو چاہے اے کی ویلیو جو ہے وہ 100 ہو یا -100 ہو، بیچ کی ویلیوز نہیں، 90 یا 50 یا 60، ان پہ میکسیمم آپٹیمل ویلیوز نہیں ہوں گی. 100 یا -100 اور بی بھی اسی طریقے سے 100 یا -100 ہو، تو پھر یہ فنکشن جو ہے اپنی یہ میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے آپ نے سولو کر لیا کہ اے اور بی کی ان ویلیوز کے اوپر فنکشن میکسیمم رزلٹ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر میں اس کو منیمائزیشن میں انٹرسٹڈ ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری مراد یہ ہوتی کہ اے اور بی کی وہ کون سی ویلیوز ہیں جہاں پہ فنکشن سب سے کم رزلٹ جنریٹ کرواتا ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپٹیمائزیشن سے ہماری یہ مراد ہے. تو یہ تو چونکہ بہت سادہ سا فنکشن تھا نا، میں نے آپ کو بتایا صرف آپ کو مثال دینے کے لیے، یہ تو آپ کو دیکھ کے سمجھ آ گیا کہ کہاں پہ ویلیوز ہیں. اب جو ریئل لائف میں جہاں پہ فنکشنز کو بھی اگر آپٹیمائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت کمپلیکس قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلیکس اس سینس میں ہوتے ہیں، کمپلیکیٹڈ، کہ اس کے اندر بے تحاشا ویریبلز ہوں گے اور ان ویریبلز کا آپس میں جو ہے کیا کہنا چاہیے آپریشن جو پرفارم ایک اس کے اوپر ہو رہے ہوں گے وہ بھی ذرا کمپلیکس قسم کے ہوں گے. فار ایگزامپل جیسے فزکس کی کوئی ایکویشن ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے بایو کیمسٹری کی کوئی ایکویشنز آ گئی ہیں تو وہ ذرا وہ اتنی سادہ سی نہیں ہوں گی. فار ایگزامپل لائک وہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ٹینجنٹ انورس اے اوور بی پلس log 2 c ڈیوائڈیڈ بائی ڈی پلس ای ریز ٹو پاور مائنس اے بی، سمجھ رہے ہیں، پلس انڈر روٹ اے بی سی پلس اینڈ سو آن. تو وہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا فارمولہ ہوگا جو آپ ایسے تبھی تو آپ کو الگوریدم چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، کوئی آپ الگوریدم چلائیں گے جو آپ کو آپٹیمل ویلیوز ڈھونڈ لے کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں اے بی سی ڈی ان کی کون سی ویلیوز ہیں جو اب ہم اس کے اندر پٹ کریں اس فنکشن کے اندر تو وہ فنکشن ہمیں میکسیمم رزلٹ دے دے، یا اگر وہ منیمائزیشن کا پرابلم ہے تو پھر یہ ہمیں منیمم رزلٹ جنریٹ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ اے آئی کا ایک دوسرا ایک بڑا ایریا ہے آپٹیمائزیشن کرنا. اور ضروری نہیں کہ صرف فنکشن کی آپٹیمائزیشن کی جا رہی ہے، آپٹیمائزیشن کسی چیز کی بھی کی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو فنکشن کی تو صرف مثال دی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی چیز کی ایکوریسی کو جو ہے آپٹیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، مزید بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی ویریبل کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں نا، کسی چیز کو بھی. آپٹیمائزیشن کا مطلب تھا کسی چیز میں امپرومنٹ لانا. سو آپ اس کی ایکوریسی کو مزید شاید بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی چیز کی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، ٹائم کو جو ہے ٹائم جو آپ سپینڈ ہو رہا ہے آپ کا کسی چیز میں اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی آپٹیمائزیشن کا پرابلم ہے. آپ کا کوئی سسٹم ہے اس کی سیکیورٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، نیٹ ورک سیکیورٹی آپ اس کی بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ اگین یہ آپٹیمائزیشن کا پرابلم ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف فنکشنز کو ہی آپٹیمائز کیا جا رہا ہو، آپٹیمائز آپ کسی بھی ویریبل کو کر سکتے ہیں. تو یہ دو بڑے ایریاز ہو گئے ہیں، ڈیٹا مائننگ اور آپٹیمائزیشن. یہ بظاہر ایک لفظ ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ تیسری چیز دیکھیں انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ. اب اگین ڈیسیجن میکنگ کون سی فیلڈ ہے جس میں آخر آپ کو کون سا بزنس ہے، کون سی وہ ٹاسک ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. ہر جگہ ہی ضرورت پڑتی ہے. ہم ہر سٹیپ پہ مختلف ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انوالو ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ہمیں ان پٹس مل رہی ہوتی ہیں، مختلف فیکٹرز کو سامنے رکھ کے ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فیکٹر، دو فیکٹر، دو تین چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم ایک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یار بجائے یہ کہ ہم ہیومنز کو انوالو کرنے کے بار بار ہیومنز جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا اے آئی کا پروگرام ہو، ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ڈیسیجن میکنگ کروا لیں. ٹھیک ہے، کہ انہی فیکٹرز کو، انہی ویریبلز، پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کے اے آئی کا پروگرام جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کر لے، خود سے ہی کوئی ڈیسیجن لے لے، ہیومنز کو انوالو بھی نہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی جو ہے کمپیوٹر خود ہی ڈیسیجن میکنگ کرتا رہے، اچھی ڈیسیجن میکنگ کرتا رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کرنے کو تو ہیومنز بھی لائر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہیومن انوالومنٹ اس میں سے نکال رہے ہیں، منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود ہی اس چیز کو ہینڈل کرتا رہے سارے فیکٹرز کو دیکھ کے. ہیومن کے ساتھ تو ذرا مسئلے مثال بھی آ جاتے ہیں نا، ہیومن ہر وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتے، ہیومن جو ہے وہ تھک بھی جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے 1-8 گھنٹہ انہوں نے بڑا اچھا
ورک کیا, بڑی اچھی سوچ بچار کی, 2-3 گھنٹے بعد ہیومن تھک جائیں گے, وہ شاید اتنا اچھا سوچ نہ سکیں. مشین کے ساتھ تو یہ پرابلم نہیں ہوتا نا. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے, انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ, اے آئی کو وہاں پہ یوز کریں. اب اگین یہ کوئی ایک ایریا نہیں ہے, کہنے کو یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن آپ غور کریں تو یہ تو ہر جگہ ہی اس کا استعمال ہے. تو یہ آپ کو میں نے 3 اس کے بڑے ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ یہ 3 لفظ یاد رکھیں, ڈیٹا مائننگ, اس کے اندر ظاہر ہے بے تحاشا چیزیں ہیں, بے تحاشا فیلڈ ہیں جن میں وہ استعمال ہو رہی ہے. آپٹیمائزیشن کے اندر استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ یاد رکھیں. جہاں کہیں پہ آپ کو انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے, تکے کی نہیں, رینڈم ڈیسیجن میکنگ کی بات نہیں ہو رہی, جہاں پہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے, وہاں پہ آپ چاہے آپ کو کسی نے نہیں بھی بتایا ہوا, ٹیچر نے یا کسی اور نے گائیڈ نہیں بھی کیا ہوا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اے آئی میں یوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپٹیمائزیشن کا مسئلہ آ گیا, چاہے ٹیچر نے نہیں بتایا ہوا, چاہے کسی بک میں اس سے پہلے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, اگر وہ آپٹیمائزیشن کا مسئلہ ہے, کسی چیز کو امپروو کرنا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ جی جہاں پہ میں اے آئی کا کوئی الگوریدم اپلائی کر سکتا ہوں, میں جہاں پہ جینیٹک الگوریدم یا آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک یا اور کوئی الگوریدم استعمال کر سکتا ہوں. اگر کوئی انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ تسلی رکھیں کہ آپ وہاں پہ اے آئی کی جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یہ ذرا اس کے جو ہے بگر ایریاز تھے. تو آپ کا کام کیا ہے, آپ کا میں نے یہ بتایا, یہ جو نیرو فیلڈز ہیں, جو ایک ایریا ہے, سب ایریا, اس کے اوپر آپ ذرا کچھ مجھے رپورٹ بنا کے دیں, ایپلیکیشن بنا کے دیں اے آئی کے ایپلیکیشنز کے, اے آئی کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے, 2-3 اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے جو ہے یہ والے لیکچر آج کے ویک کے, اس ویک کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہم نے اے آئی کی ڈیفینیشن وغیرہ بھی ڈسکس کر لی, ہم نے جو ہے اے آئی کی مختلف برانچز جو ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیا, ان کا مختلف انٹروڈکشن دیکھ لیا. اس کے علاوہ ہم نے اے آئی کی ایپلیکیشنز پہ بھی بات کر لی ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے تو آپ 1-8 دن میں یہ اسائنمنٹ بھی بنا لیں گے. ویسے تو میں آپ کو 1 ویک کا ٹائم دے رہا ہوں, لیکن یہ بڑی آسان اسائنمنٹ ہے, 1 دن میں بنا لیں گے, صرف آپ اس کو گوگل کریں تو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہوں گی, تو آپ کے کوئی کویشچن اینڈ آنسر ہوں تو یو آر ویلکم. ٹھیک ہے, ہم اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں. اور کسی چیز کی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بلا جھجک وہ مجھ سے پوچھیے. ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو سو مچ.